میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کی سچویشن ہے. اب اس میں کتنی کلنگز ہوئی ہیں؟ ہاؤ مینی پیپل ان دا لاسٹ 7 years ہیو بین کلڈ ان فرنٹیئر سو دیٹ پاکستان کا رٹ دوبارہ فرنٹیئر کے اوپر مختلف ایریاز کے اوپر اسٹیبلش کیا جائے. اب اس کو آپ کس قسم کی کلنگ میں کیٹیگرائز کریں گے؟ اوپر سے بامب گرا ایک جگہ پہ، سارے ٹیررسٹ تو نہیں مرتے ہیں، انوسنٹ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. یہ کیونکہ بہت بڑی ایسکلیٹڈ قسم کی کانفلکٹ ہے تو اس میں کیجولٹیز کئی زیادہ ہیں. وہ وہاں پر جو آپریشن تھا جس کے اوپر اتنا واویلا ہوتا ہے تو اس میں فرینکلی اسپیکنگ اونلی دی کرمنل جو ایکچوئل ہارڈنڈ کرمنل تھا پولیس کے ہاتھوں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہوا، اور وہی لوگ تھے کچھ نے سرنڈر کیا، کچھ نے اریسٹ لیا، کچھ نے نہیں اریسٹ کیا. بائی اینڈ لارج ایک ہارڈنڈ ٹیررسٹ جو ہوتا ہے نا کبھی سرنڈر نہیں کرتا. اس میں اگر کسی شوٹ آؤٹ میں کوئی مارا گیا یا یہ وہ تو ایکسٹرا جوڈیشل آپ جو مرضی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے. جب ایجنسیز اور پولیس اور دوسرے تیسرے جیسے ابھی آرمی اتنا آپریشن کر رہی ہے، آپ ذرا سارے ریکارڈ نکالیں اور آپ گنے کہ کتنے لوگ مرے، تھاؤزنڈز میں ہوں گے، بے تحاشا لوگ. یو تھنک سارے ملیٹنٹس تھے؟ اگر سارے ملیٹنٹس تھے تو پھر تو ملیٹنٹ کوئی زندہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بٹ ایک آپریشن اس قسم کا چل رہا ہے جس میں ٹینکس بھی چل رہے ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی چل رہے ہیں ٹو اسٹیبلش دا رٹ آف پاکستان. سو اس میں کافی چیزیں اس طرح. تو اب آپ فوج کے اوپر کہیں یہ کون سی کلنگ ہے، کولیٹرل ڈیمیج کے نام سے چلتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا نہیں تھا جس پروپورشن میں پولیٹیکلی بلو اپ کیا گیا. یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا تھا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا. انٹرنیشنل ایمنسٹی کی رپورٹ تھی 94, 95, 96 کی جس میں انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو کنڈیم کیا اور یہ بھی کہا کہ 93 سے 96 تک ہیومن رائٹس جو تھے وہ ورسٹ تھے. اس کے علاوہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی بھی رپورٹ تھی جس میں 94 کو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے لحاظ سے بلیکسٹ ایئر جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا. فاضل میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس زمانے کے آپ کراچی کے وہ بھی نکالیں کہ ہاؤ مینی پولیس مین ور کلڈ. جی اب آپ دیکھیں کہ کوئی پولیس کا آدمی ورزی میں پھر رہا ہے کیا ہے، ہی از دا سمبل آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. اس نے اسٹیٹ آف پاکستان کی وردی پہنی ہوئی ہے. آپ گنے آپ ذرا سارا کچھ نکالیں اسٹیٹسٹکس کے اس زمانے میں پاکستان کراچی پولیس کے کتنے لوگ مارے گئے، فوج کے کتنے لوگ مارے گئے، رینجرز کے کتنے، ان کو کون مار رہا تھا؟ یہی ملیٹنٹس، ٹیررسٹ یا جو بھی نام آپ ان کو دے رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ چیز ایک ملک میں میرا خیال ہے ہمارے ملک میں میرا تو دل دکھتا ہے کہ آپ کراچی سے دیکھیں ابھی بھی آپ پچھلے دنوں میں نے دیکھا پورا دن ایک جگہ پہ 2 گروپس آپس میں لڑ رہے تھے، فائرنگ ہو رہی ہے. دس از اے کمرشل کیپٹل آف پاکستان. تو اب یہ کراچی سے لے کے ہم سوات تک آپ دیکھیں ہر جگہ لڑائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی آئی تھنک سارے پالیٹیشین، سارے جو بھی قرضے لوگ ہیں ان کو میرا خیال ہے آئی تھنک دے ہیو ٹو اسٹارٹ ہیونگ سم sympathy for this beautiful country of ours, اور سب کو سر جوڑ کے اس ملک میں امن لانے کی اشد ضرورت ہے. ادروائز آئی تھنک ہم ایسے راستے پہ چل نکلے کہ جس پہ مجھے تو اتنے بڑے خطرات نظر آتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ اس ملک کی انٹیگریٹی کب تک رہے گی. اور اسی آپریشن کے بعد جو ہے کراچی کو جو آپ نے پیس ریسٹور کیا تھا، اسی کے بعد جو ہم نے آپ کو بات کی تھی، آپ کو ایوارڈ ملا تھا 14 اگست کو 1996 کو، وہ بھی شاید اسی کے بعد ہی آپ کو دیا گیا تھا. اچھا اب تھوڑا سا آپ کی پولیٹیکل لائف آپ کی اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. آپ نے جب آپ ادھر سے ڈی جی آئی بی جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت آ گئی اور ڈسمس ہوئے تھے. بے نظیر کی جو آپ کو ایک چیز فیصل سوچ رہا تھا بولوں نہیں بولوں، بٹ سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، بٹ ایک چیز آپ نے ہلال شجاعت کی بات کی. دیکھیں اس وقت پریزیڈنٹ فاروق لغاری پریزیڈنٹ تھے، جی ٹھیک ہے. اب پریزیڈنٹ فاروق لغاری اور سب کو آپ نے کہا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ، اگر فار دیٹ میٹر پولیس کی کمانڈ تو میرے پاس نہیں تھی. بٹ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہلال شجاعت جب ملا، میرے سے پہلے میرے 5-6 آفیسرز کو ستارہ شجاعت اور تمغہ شجاعت دیا گیا تھا، اور پریزیڈنسی میں ایک وہ ہوئی تھی جو نارمل 23 مارچ کو سیریمنی ہوتی ہے، اور ان آفیسرز کو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تمغے لگائے اور ان کے سائٹیشن پہ لکھا ہوا تھا کہ فار ریسٹوریشن آف پیس ٹو کراچی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ کس لیول پر میڈلز ان افسروں کو لگائے گئے، بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اپرووڈ بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، فاروق لغاری صاحب. اب فاروق لغاری صاحب کو سارا کچھ
پتا ہے, جانتے ہیں, تبھی جا کے انہوں نے ان کے وہ گیلنٹری ایوارڈ اپروو کیے. بالکل. اگر میں کوئی سیلفش قسم کا آدمی ہوتا اپنی ذات کے لیے, تو میں اپنے 5 افسروں کو جب 14 مارچ 95 کو ریکمینڈ کر رہا تھا اور ان کو 23 مارچ 96 کو میڈلز لگائے گئے سیریمنی میں, تو میں اپنے پرائم منسٹر کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جی مجھے بھی کچھ میڈل شیڈل دیا جائے. میں نے اپنا نام نہیں, میرے 5 آفیسرز ڈیکوریٹ ہوئے. اس کے بعد مجھے پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے پریزیڈنسی میں کہا کہ مسعود, بٹ یو شوڈ ہیو گاٹ سم تھنگ فار ریسٹوریشن آف پیس ان کراچی. آئی سیڈ سر یو ہیو سیڈ اٹ, دیر از اوارڈ انف فار می. یہ ایبسولوٹ 100% حقیقت. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا نو وی ول سی. پھر اب یہ 23 مارچ 96 سے آپ ٹریول کرتے ہیں ڈاؤن ٹو 14 مارچ 96, جبکہ 14 مارچ کو یہ ایوارڈ اناؤنس کیے جاتے ہیں اور 23 مارچ جو ہوتی ہے وہ ایک صرف سیریمنی ہوتی ہے. ایوارڈ ہو چکے ہوتے ہیں 14 اگست کو. پھر اس کے اگلے سال 23 مارچ میں وہ سیریمنی ہوتی ہے ریپبلک ڈے پہ. سو آن 14 اگست 96 جب انہوں نے یہ پیچھے مجھے کہا تھا نو وی ول سی, انہوں نے ان کے پاس جب لسٹ گئی فار مختلف ایوارڈ تو ان کے پاس میرا نام اس میں نہیں تھا. اور پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے کہا کہ جنرل بابر کو کہ اس میں ایک نام نہیں ہے اور جب تک یہ نام نہیں آئے گا فار دس ایوارڈ آئی ول ناٹ سائن اٹ. اب جب جنرل بابر نے پھر پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو کہا کہ پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں سروس میں کر رہا ہوں ایز ڈی جی آئی بی انڈر دا پرائم منسٹر. اگر میں سیلف سیکر ہوتا تو میں اپنی پرائم منسٹر کو خود کہہ سکتا تھا کہ جی مجھے یہ ایوارڈ دیا جائے, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ انہوں نے وہ ایوارڈ دیا بھی ہوتا. یہ اوپر پریزیڈنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. She had then approved it, the list went back to President فاروق لغاری, اور پھر انہوں نے وہ سائن کیے اور میرا ہلال شجاعت 14 اگست 1996 کو آرڈر ہو گیا. اب آپ دیکھیں 14 اگست سے 5 نومبر 96 میں کتنے دن ہیں؟ جسٹ لیس دین جسٹ اباؤٹ 2 مہینے, اتنا ہی ہے نا جی. 14 اگست اور 5 نومبر 96 جس دن فاروق لغاری صاحب محترمہ کی گورنمنٹ کو توڑتے ہیں. اب 1-2 مہینے پہلے وہ مجھے بذات خود اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ جی لسٹ کو میں سائن نہیں کروں گا جب تک اس کا نام مسعود شریف کا نام اس میں نہیں ہوگا, اور وہ مجھے ہلال شجاعت ایوارڈ کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے ان کو یہ کراچی کے سارے انسیڈنٹس اور سارے سب کچھ کے علم ہوتے ہوئے انہوں نے انسسٹ کیا. اور 2 مہینے بعد جب وہ گورنمنٹ توڑتے ہیں تو کیونکہ میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا اللہ ان کو جنت نصیب کرے ڈائریکٹر جنرل آئی بی تھا, اور کیونکہ میں نے ان کے ساتھ غداری نہیں کی, ان کے ساتھ میں سائڈ اپ کر کے بیٹھ جاتا تو شاید ان کے دور میں بھی میں ڈی جی آئی بی رہتا, بٹ کیونکہ یہ میری فطرت کے خلاف ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کروں, تو انہوں نے مجھے اس کے بعد اریسٹ بھی کیا, کیسز بھی بنائے, اور مجھ سے ہلال شجاعت بھی واپس لے لیا. آپ سوچیں دس از ایبسولوٹ انلیگل کہ گیلنٹری ایوارڈ واپس لیا جائے. انہوں نے مجھے لیٹر لکھا کہ آئی ایم پریزیڈنٹ از پلیز ٹو وتھڈرا دا ہلال شجاعت. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے اتنا ضد کر کے آپ ایک آدمی کو ہلال شجاعت دیتے ہیں, اور 2 مہینے بعد اس کے اوپر 100 قسم کے الزام کہ جی یہ والی کلنگ وہ والی کلنگ. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے؟ جی بالکل. کہ پریزیڈنٹ پاکستان کے لیول پہ آپ کو 2 مہینے پہلے سب کچھ معلوم, آپ ایک آدمی کو ہلال شجاعت دے 2 مہینے بعد کہتے ہو کہ جی واپس بھی کرو, اور یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. یو نو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پولیٹیکل گیمز بہت ہیں, اور پھر اسی وجہ سے جو لوگ ملک کے لیے اچھا کام کرتے ہیں ان کو رگڑا جب لگتا ہے تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یار وائی شوڈ آئی ڈو سم تھنگ لائک دس. وہ جو فلانا آدمی غلط کام کر کے اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے, ٹو ہیل ود اٹ, اپنے مزے سے وقت گزارو. اس لیے بھی ہم نے بہت سفر کیا کہ جو کام کرنے والے ماڈلز ہیں ان کو ہمیشہ رگڑا لگتا ہے, اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو برداشت کر سکتے ہیں. آسان کام نہیں ہے. میں خود ذاتی طور پہ 16 سال سے ابھی بھی میری اپنی پارٹی کی گورنمنٹ ہے, جس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میں ممبر رہا ہوں, جس پارٹی کی پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹرین کا میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. اس گورنمنٹ میں بھی 2 سال ہو گئے آئے ہوئے, اینڈ میرا ابھی تک ری انسٹیٹمنٹ نہیں ہو رہا اور انکار کیا گیا. تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بٹ اسٹل یو ڈونٹ لوز ہوپ, اور انشاءاللہ
آپ اپنے اصولوں پہ رہتے ہیں اور یہ انفارچونیٹلی بعد میں کہانیاں بنائی جاتی ہیں، کسی کے اوپر بھی آپ کوئی بھی لیبل